अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मौसम न्यूज़ और मैं हूं अतीक वन। हमेशा से मौसम न्यूज़ की ये कोशिश रही है कि हज़ारे के दूर दराज इलाकों में जाके जो अवाम के मसाइल हैं वो अकाम बाला तक पहुँचाएँ, उनका सद्देबाब करवाया जाए। आज इस वक्त मौसम न्यूज़ की जो टीम है वो ज़िला कोहिस्तान में मौजूद है, जो कि हज़ारे का सबसे पसमानदा और आखिरी ज़िला है। इस ज़िले की अगर बात की जाए तो 8 लाख की आबादी वाला जो ज़िला है, इसमें जो सेहत की सहूलियात हैं या जो इसके अलावा तालीम की सहूलियात हैं या दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर यहाँ पे तालीम की बात की जाए तो जो ख़वातीन की शरह तालीम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, 2.9% तकरीबन, और मर्दों की जो तालीम है वो तकरीबन 10% के करीब है, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल ना होने के बराबर। अगर बात की जाए यहाँ पे बिजली की तो महकमा वापदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली हासिल करके अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कोहिस्तान का इलाका है, यहाँ के लोग अब तक भी जो है वो पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुजारने पर यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिस पे आपको तालीम के हवाले से इस पर बातचीत की जाएगी, उसके अलावा सेहत के हवाले से दीगर हॉस्पिटल में लेके जाके, उसके अलावा जो RSCs यहाँ पे मौजूद हैं जो कि DHQ के तौर पर यहाँ पे काम कर रही हैं। DHQ अस्पताल जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक उसको ऑपरेशनल नहीं किया गया। लोगों का यहाँ ये भी कहना है कि इंकशाफात ये भी किए जा रहे हैं कि महकमे जो सेहत है, महकमे हेल्थ जो है, उसने अभी तक उसको अपने अंडर नहीं किया। उसकी भी वजूहत जानने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो मुख्तलिफ जगहों में आपको लेके जाया जाएगा, मुख्तलिफ मसाइल जो हैं आवाम के आपके सामने लाए जाएंगे। तो आइए हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये ज़िला कोहिस्तान जो कि हज़ारा का सबसे आखिरी और पसमानदा तरीन ज़िला है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोहिस्तान की RHC जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के तौर पर यूज़ हो रही है। चूँकि दूसरी बिल्डिंग एक और आपको दिखाएंगे बन चुकी है, लेकिन वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई, उसको अभी तक महकमा सेहत ने अपने हैंड ओवर नहीं किया। ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे कुछ मरीज़ भी उसको भी आपको मिलवाया जाएगा, डॉक्टर्स हज़रात जो बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। लेकिन ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो नई बिल्डिंग बनी है वो अभी तक हैंड ओवर नहीं की महकमा सेहत ने अभी तक। तो यहीं पे जो है OPD रोज़ाना की बुनियाद पर होती है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो मरीज़ हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ मरीज़ों से आपकी बातचीत करवाते हैं, उनका क्या कहना है, उनके मसाइल क्या हैं, या उनको यहाँ पे तिब्बी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं कि नहीं। हमारे साथ रहिएगा। जी आप बताइएगा, यहाँ पे दवाई लेने आए हैं आप भी? हाँ, मेरे पास मेरे खलाजात बीमार है, मैं आया हूँ, इसलिए उसका इधर डॉक्टर के पास। ठीक है, यहाँ पे सारी सहूलियात मैसर हैं? कुछ भी नहीं है। DHO खुद भी जो हमारे DHO आया है वो पैसे दे के आया है यहाँ कोहिस्तान में। ठीक है, ये पैसे देकर यहाँ आते हैं, बदली होती है उनकी। ठीक है, पैसे से काम चल रहा है उनका, और कुछ भी यहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है हमारे कोहिस्तान में। ठीक है सर, एक ये जो पहले भी यहाँ दवाई लेके छुपा के नीचे गया था अभी, उसने भी भेजने के, लेकिन हमारे एक पुलिस वाला था हवलदार, उसने पकड़ा है उसको भी अभी रिहा किया। हुकूमत भी एक्शन नहीं लेती, न DC लेता है न। ठीक है, आप इधर कोहिस्तान की हैं? जी मैं कोहिस्तान का, मेरा नाम जरदाद खान है और मैं कोहिस्तान का हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या मसला था? आप यहाँ पे मसला यहाँ पे मेरा एक छोटा भंजा बीमार था, बीमारी की वजह से मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे RHC में सारी सहूलियात मौजूद हैं जो एक मरीज़ को चाहिए होती हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे जब भी हम कोई भी कोहिस्तानी यहाँ पे आता है तो दिल खून के उनके आंसू होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई दवाई नहीं मिल रही है और न कोई 1 ग्राम की सुई भी नहीं मिल रही है। पहले तो पेनाडोल देते रहे, अभी वो पेनाडोल भी उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे डिलीवरी केस जब उसकी बात करें तो चेख व पुकार के साथ हम उनको लेके जा रहे हैं। कई जानों की यहाँ पे उस डिलीवरी केस की वजह से डेथ हुई है काफ़ी लोगों की। कहाँ पे लेके जाते हैं? बिशाम, बडग्राम और अब्दुबाद लेके जा रहे हैं। एक और मरीज़ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं।
بتائیے گا آپ کس لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ جی میں مریض لے کے آیا ہوں ڈرائیور. مریض لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ کیا آپ کو دوائی مل رہی ہے یہاں پہ یا نہیں مل رہی؟ نہیں سر دوائی تو یہاں نہیں مل رہی بلکہ یہ ہمیں رات کو ہم 8-9 بجے کے بعد آتے ہیں تو باہر سے بھی نہیں مل رہی. ہم ایسے پھر مجبور ہوتے ہیں, باہر سے بھی دوائی نہیں مل باہر سے رات کو 9 بجے کے بعد ہمیں اسٹور بند ہوتے ہیں. رہی؟ ایمبولینس ڈرائیور ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ جب وہ مریضوں کو دوسرے ضلعوں میں ریفر کرتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں ان کے کیا حالات ہوتے ہیں, ان سے بات. جی سر, آپ یہاں پہ ایمبولینس چلاتے ہیں؟ جی جی. تو اب یہاں پہ کوئی جب ڈلیوری کیس ہوتا ہے یا کوئی مریض زیادہ سیریس ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایبٹ آباد, بشام یا دیگر علاقوں میں لے کے جاتے ہیں. تو جب لے کے جاتے ہیں راستے میں ہم نے راستہ بھی دیکھا ہے بڑا خراب ہے, بدتر حالت ہے اس کی, تو کیا حالات ہوتے ہیں؟ کوئی راستے میں ڈیتھ ہوتا ہے, کوئی پہنچاتے ہیں, اور ڈیلیوری جو ہے نا ادھر سے چیخ و پکار میں لے کے ایبٹ آباد جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے کوہستان میں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم اپر کوہستان داسوگی RSC میں موجود ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے طور پہ یہاں پہ کام کر رہا ہے. کچھ مریضوں سے بھی آپ کی ملوایا گیا, اس کے بھی ویوز آپ نے سنے. اس وقت ہمارے ساتھ PMO ہاسپٹل ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہاں ہسپتال میں مسائل کون سے ہیں, ان کے پاس سٹاف کتنا ہے اور کتنا سٹاف ان کو ابھی اور درکار ہے, اور یہاں پہ کون کون سی سہولیات جو ہیں مریضوں کو مہیا کی جا رہی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. وہ یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کب سے یہاں پہ اپوائنٹڈ ہیں؟ میں تو جون 1994 سے یہاں ایز ڈاکٹر پوسٹڈ ہوں اور ہوں بھی اسی علاقے سے, قریبی علاقے سے میرا تعلق ہے, سیو سے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس RSC میں کتنا سٹاف موجود ہے اور اس کے مزید آپ کو اور کتنے سٹاف کی یہاں پہ ضرورت ہے؟ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے حوالے سے تو سٹاف کافی ہے, صرف کلاس 4 اور ایمبولینس ڈرائیور, ایک ایکس رے ٹیکنیشین, ان کی کمی ہے سری دست. ٹھیک ہے جی. اور یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایمبولینسز کتنی ہیں؟ ایمبولینس ہمارے پاس 2 ہیں, ایک آف دی روڈ ہے مطلب ناکارہ ہے, اور دوسری ہماری ورکنگ کنڈیشن میں. دوسری ورکنگ کنڈیشن میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا ضلع کوہستان جس کو ابھی پچھلے سال جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ ایک ہی ضلع تھا اور ابھی 3 ضلعوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے, تو ایک ایمبولینس اتنے بڑے علاقے کے لیے کافی ہے؟ قطعاً کافی نہیں ہے. اسی طرح ایمبولینسز تو پٹن اور رانولیا میں بھی ہیں RSCs میں, لیکن یہاں کے لیے بھی یہ ایمبولینس ناکافی ہے. البتہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ اس وقت FC پولیس اور وابڈا حکام کے پاس بھی ایمبولینسز ہیں, بوقتی ضرورت ہم ان کی ہیلپ بھی لیتے ہیں. اچھا سر, ایک اور بات بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو اپر کوہستان کا بن رہا ہے ابھی تک اس کو محکمہ صحت نے اپنے ہینڈ اوور نہیں کیا, اس کی کیا وجوہات تھی؟ ابھی تک اس ہاسپٹل کا جو ورک ہے مطلب انفراسٹرکچر کے حوالے سے وہ پورا نہیں ہے, تو انکمپلیٹ ہسپتال لے کے نہ اس کے مقاصد پورے ہوتے ہیں اور نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو لے سکتے ہیں. یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے مریض آپ کے پاس آتے ہیں, اور یہ بتائیے گا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑا معاملہ آ جاتا ہے, کوئی آپریشن وغیرہ یا کوئی ڈلیوری کیس آپ کے پاس آتا ہے, تو اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ ایکسیڈنٹ کے آپریشن کے حوالے سے تو یہاں کی اسپیسیفکیشن نہیں ہے RSC کی, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہم ریفر کرتے ہیں. اسی طرح جو خواتین کے حوالے سے نارمل ڈیلیوری جو ہے اس کو یہاں پہ کنڈکٹ ہوتی ہے, کوئی کمپلیکیشن ہو تو اس کو بھی ریفر کرنا پڑتا ہے. ایبٹ آباد ریفر کرتے ہیں؟ ایبٹ آباد یا سوات. اور آپ کے پاس یہاں پہ ڈاکٹر حضرات میں سے کس کس شعبے سے ڈاکٹر موجود ہیں؟ یہاں پہ اسپیشلسٹ کی کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے, سینکشنڈ ہی نہیں ہے, نہ کوئی اسپیشلسٹ موجود ہے. صرف MOs, SMO, PMO ان کی پوسٹیں ہیں اور وہ فل ہیں. جی ناظرین, PMO ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی. صحت کی سہولیات کے فقدان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے ضلع کوہستان جو کہ 1 سال پہلے صرف ایک ضلع ہوتا تھا اور ابھی اس کو 3 ضلع بنا دیے گئے ہیں, ایک اپر کوہستان, لوئر کوہستان, ایک پارلس کوہستان جو اس کو کہا جاتا ہے, اور پورے 3 ضلعوں میں اگر بات کی جائے تو صرف 2 ایمبولینسز, وہ بھی ایک ورکنگ کنڈیشن میں اور ایک جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے ریپیئر کروانی ہے, اس کے بعد اس کو چلایا جائے گا. تو اس بات سے یہ اندازہ لگایا سکتا ہے کہ کتنا پسماندہ علاقہ ہے اور صحت کی جو فقدان ہے یہاں پہ سہولیات کا وہ کتنا یہاں پہ زیادہ ہے. مزید آگے چل کے دیکھیں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو کہ ابھی ان کا کہنا ہے کہ
کہ وہ ابھی بن رہا ہے، وہ ابھی تک پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کا بھی آپ کو وزٹ کرایا جائے گا، اور اس کے بعد تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ تعلیم کی سہولیات یہاں پہ کیسی ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، RSC کا دورہ آپ کو کروایا گیا، وہاں پہ جو مسائل تھے مریضوں کے یا جو ڈاکٹر حضرات وہاں پہ تھے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت ہم جو کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انڈر کنسٹرکشن DHQ اسپتال جو تھا یہاں پہ وہ ابھی تک محکمہ ہیلتھ نے اپنے انڈر نہیں کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بلڈنگ تو ہمارے پیچھے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، بہت زبردست قسم کی بلڈنگ یہاں پہ موجود ہے، لیکن محکمہ ہیلتھ جو ہے میں اس کی نائل ہی سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس نے یہاں پہ اپنے انڈر یہ نہیں کیا۔ اس وقت سابقہ ناظم یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے آپ کے تعارف بھی کرواتے ہیں اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی تک کیا وجوہات تھی کہ محکمہ ہیلتھ نے اس DHQ اسپتال کو، بلڈنگ تو بڑی زبردست بنائی گئی ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے، لیکن ابھی تک اس کو اپنے انڈر نہیں کیا۔ جی ناظم صاحب بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ شکریہ جناب، میرا نام سراج الدین ہے، UC برجل کوٹ سے ناظم رہا ہوں۔ سراج الدین بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھی اب تک بھی جو لوگ ہیں کافی سارے مشکلات سے دوچار ہیں۔ RSC میں ہم گئے، وہاں پہ جو مریضوں کو پیناڈول تک وہاں پہ دستیاب نہیں ہے، تو ہم یہ DHQ میں ابھی ہم موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پہ میں جوائن کیا۔ بتائیے گا بلڈنگ تو ماشاءاللہ بڑی زبردست یہاں پہ ہے، لیکن ابھی تک محکمہ ہیلتھ نے اس کو اپنے ہینڈ اوور کیوں نہیں کیا؟ محکمہ ہیلتھ کی تعصب کا شکار کیا انہوں نے اس DHQ کو جناب، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ کیا تعصب ہے؟ بلڈنگ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں اگر 5% کام بقایا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، آپ لوگوں نے خود وزٹ کیا ہے۔ یہی تعصب ہے ان کا کہ ابھی جو ہے نا لوگوں کو سہولیات نہیں دے رہے ہیں، اس کو فنکشنل کرے تو لوگ ایبٹاباد جانے سے بچ جائیں۔ غریب لوگ ہیں سارے، گھر میں کسی کا چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کے گھر میں جو ہے نا ڈیلیوری کا کیس آ جائے تو اس بیچارے نے جس طرح بھی پیدا کرنا ہے تو پیسے پیدا کر کے مریض کو ایبٹاباد پہنچانا ہے۔ ان بڑے مصیبتوں سے ہمیں جان چھٹکارا مل رہا ہے یہ DHQ کی وجہ سے، لیکن اب اس کو فنکشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ DHQ جو ہے اگر فنکشنل ہو جاتی ہے تو جو ڈیلیوری کیسز آتے ہیں جو یا کوئی دیگر سیریس مریض ہوتے ہیں ان کو آپ ایبٹاباد یا بسام لے کے جاتے ہیں تو اس چیز سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے اگر یہ چیز آپریشنل ہو جاتی ہے؟ انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں 99% ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ہمارے بہت مائیں بہنیں راستے میں فوت ہو جاتی ہے یہ اسپتال نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں MPAs MNAs وہ کچھ سیریس نہیں ہیں یا کیا معاملہ ہے، وہ اس چیز میں دلچسپی نہیں لے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی جان اس میں ہم ان کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں، گناہ گار سمجھنا، کیونکہ وہ قرآندازی پہ آتے ہیں اور قرآندازی پہ جو بندہ آتے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے اس نے اور اپنی لائف بنانی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی سہولیات اور قوم کی اس میں وہ اس کا اتنا توجہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھے سابقہ ناظم یہاں کے، ان سے بات چیت ہم نے کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ محکمہ جو ہیلتھ ہے اس نے اپنی ہیڈ ڈرمی اور ضد کی وجہ سے ابھی تک اس بلڈنگ کو جو کہ کروڑوں اور اربوں روپے میرے خیال میں یہاں پہ خرچ کر کے ہی بنائی گئی ہے لیکن ابھی تک اس کے ہینڈ اوور نہیں کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ ہاسپٹل فنکشنل ہو جاتا ہے، آپریشنل ہو جاتا ہے تو ہمیں جو دور دراز علاقوں میں ایبٹاباد جانے سے یا بشام جانے سے چھٹکارا کافی حد تک جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ آپ کو RSC کے نام دکھائے گا، اس کے بعد DHQ میں آپ کو لے کے جائے گا، واپس مسئلہ بڑی اچھی ہے لیکن ابھی تک ہینڈ اوور نہیں ہوئی محکمہ کی۔ کچھ تلک سوالات جو ہیں اس وقت لے کے ہم DHO صاحب کے بعد آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم RSC کے نظر دیکھ کے وہاں پہ جو مریضوں کے حالات ہیں پیناڈول تک ان کو دستیاب نہیں ہے، اندر سے پرچے ملتی ہے، کچھ دوائیاں وہاں سے دے رہے ہیں لیکن باہر سے دوائیاں ملی شاید دستیاب نہیں ہو رہی، تو کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھو اس طرح ہے کہ میرے پاس اس وقت میڈیسن کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی 30 تاریخ کو 30/7 کو میں نے پورا انڈینٹ دیا ہے، بلکہ آپ کی وساطت سے سارے لوگ بیٹھے ان کی وساطت سے یہ بتا رہا ہوں، جس بھی صرف RSC چھوڑو، میرے ڈسٹرکٹ میں 14 BHO، 2 RSC، 2 CD، 1 لیپروسی سینٹر، 1 TB سینٹر، جس کو بھی جو بھی میڈیسن ضرورت ہے ابھی اسی وقت لے جائیں۔ بلکہ میں نے آن لائن بھی ان کو ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی شیئر کیا ہے، ریٹرن میں بھی کیا ہے اور ان کی ایکسپلینیشن کی جو میڈیسن نہیں دے رہے ہیں۔ میرے پاس میڈیسن ہے، کوئی کمی میرے پاس نہیں ہے،
जो MCC लिस्ट में सुबह का अप्रूव जो पिशावर के लिए भी है, एबटाबाद के लिए भी है, मेरे लिए भी, चतरा के लिए एक लिस्ट होता है MCC लिस्ट में जो अवेलेबल मेडिसिन है वो मेरे पास वाजिब है। तक लानी माफ आप कह रहे हैं सारी मेडिसिन, लेकिन वहाँ पे जो मरीज थे क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें पर्चियाँ दिखाई है कि हमारे पास अद्वियात लिखी हुई है लेकिन यहाँ से मिल नहीं रही, क्या वो अद्वियात क्यों नहीं दी जा रही, इसका जिम्मेदार? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नहीं दिया है वो जिम्मेदार है और जिसको नहीं दिया है वो मुझे रिटर्न में भेजे, मैं एक्शन लूंगा। मेरे पास मेडिसिन की कोई कमी नहीं है माशाल्लाह के साथ। फाइनल ठीक है। हमने ये भी वहाँ पे देखा कि सिर्फ एक एम्बुलेंस है, अगर कोई डिलीवरी केस है या कोई भी सीरियस मामला है तो शाम में या फिर एबटाबाद में लेके जाते हैं मरीजों को, तो कई रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो इस हवाले से आप क्या रखते हैं? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। मेरे पास एक एम्बुलेंस है, इससे थोड़ा मेरे हयात अफसर रहा है। इसके लिए हमने मेरे जो 1 साल हो गया है आगे हमने 20 साहब के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, सेक्रेटरी साहब के साथ, डीसी साहब के साथ हमारी 12 मीटिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी डीसी साहब ने 80 लाख रुपए ADP में रखी है एम्बुलेंस के लिए। एक उम्मीद है कि इसकी प्रोसेस हो जाएगी जो टोटल फॉर्मेलिटी जो आएगी। दूसरी बात है कि वापडा DSP दासू ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, हमारी उनके साथ बात हो गई है, उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस की है कि दूसरे एम्बुलेंस देंगे। इस वक्त मेरे पास एक एम्बुलेंस है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं, एक एम्बुलेंस है। दूसरी जो एम्बुलेंस की बात कर रहे थे वो एम्बुलेंस 1991 मॉडल है, वो गुज़िश्ता 10-12 साल से नॉन फंक्शनल है। तो एक एम्बुलेंस से 10-12 साल से नॉन फंक्शनल है। बात करते हैं अब DH2 की, हमारे पास काम है। DH2 अभी तक बन चुका है, बिल्डिंग वहाँ पे जबरदस्त है, लेकिन महकमा ने अभी तक उसको अपने हैंड ओवर नहीं किया, ऑपरेशन नहीं हुआ। इसकी बुनियादी वजह ये है कि बीच की 2 साइड है, एक नीचे वाली साइड, एक ऊपर वाली साइड। ऊपर वाली साइड मोर देन 80% हो गया है, नीचे वाली साइड में बहुत ज्यादा है और इसके वर्क कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। ये बीच को बनना है 81 कनाल 15 मरले पे, लेकिन डीसी साहब और रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक ये 75 कनाल एक मरले में बना है, 6 कनाल 14 मरले इसमें इंक्रोचमेंट है। एक पर रेवेन्यू रिकॉर्ड डीसी साहब का, इसकी वर्क भी कंप्लीट नहीं है, वाटर सप्लाई भी ना हो, बिजली भी ना हो, काम भी मुकम्मल ना हो, बाउंड्री वॉल भी ना हो, ऑक्यूपेंट्स भी हो, इसकी ब्रेस्ट वॉल भी ना हो, तो कैसे हैंडल हो सकती है? चीज मुकम्मल होनी चाहिए, मुकम्मल हो तो तब हैंड ओवर हो ना। इसीलिए 1 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पे, हेल्थ सेक्रेटरी साहब और डी साहब के हुक्म पे चीफ क्लिनिकल ऑफिसर के लिए विजिट किया है, उसने खुद देखा है, तो नीचे से यूं ही हमें जैसे डायरेक्शन दी इस तरह होगा। जी नाज़रीन, वक्त शार्ट है इसलिए आप आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि DHO साहब का ये कहना है कि RSC में वाफिर मकदार में दवाइयाँ मौजूद हैं। उसके अलावा DHQ की जो उन्होंने बात की है, DHQ में उन्होंने कहा है कि वाटर सप्लाई नहीं है, वापडा वाले यहाँ पे बिजली नहीं दे रहे, काफी सारे मामला उन्होंने ये भी बताए हैं। आवाम के कमेंट्स ताज़म साहब से आपने सुने थे, क्योंकि एक जो नुमाइंदा होता है अवामी, सब लोगों की आवाज़ वही होती है, लेकिन DHO साहब के कमेंट्स भी आपने सुन लिए। फैसला आवाम ने करना है, नाअहली किसकी है या बेहिसी किसकी है, फैसला आप खुद करें। आगे आपको मुनाज़र दिखाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको पहले हमने बताया कि यहाँ पे तालीम जो है वो कितनी कम है। सबसे पहले आपको RSC का दौरा करवाया गया, वहाँ पे भी आपने लोगों के मसाइल देखे। चूँकि कोविड की वजह से स्कूल बंद है, DO सब हमें यहाँ पे मिले नहीं है, तो उस वजह से हमारे साथ AC दासू हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इनसे तालीम के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि सर इतनी बताइएगा कि इतनी ज़्यादा तालीम की शरह यहाँ पे क्यों कम है पाकिस्तान में, लोगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं है स्कूल तक, या क्या वजह? सबसे पहले मैं टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान तशरीफ लाए। यहाँ की ट्रेडिशंस का भी आपको पता है, पहले लोगों का इसमें कोई ध्यान नहीं था की वजह से मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की है इस बारे में राग़िब करने के लिए कि बच्चे जो तालीम से रास्ता हो सके। तो काफ़ी
مین سائڈ پہ 72 اسکولس اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اس طرح فیمیل سائڈ پہ 107 اسکولس اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور اس کی باقاعدہ پراپرلی IMU اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پراپرلی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ٹیچر ایبسینٹ ہو تو اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. سر بتائیے گا اس سے پہلے جو تعلیم کی شرح جو نمبر ہے وہ کافی کم ہے, 2.9% صرف خواتین کا جو تعلیم. تو اس سے پہلے آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں, اس سے پہلے تعلیم عام کیوں نہیں مل رہا ہے؟ بس یہ تو اس طرح ہے کہ میں یہ اس پہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کر سکتا. یہ تو آپ کی ٹریڈیشن کا پتہ ہے, لوگ خود تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے. بہرحال موجودہ حکومت نے یہ ایک شروع کیا ہوا کہ لوگوں میں شروع کی ہے اور ابھی کوشش کی ہے. مزید اسکول بھی جو وہ ایریاز ہیں ایریاز میں اسکول بھی کنسٹرکٹ ہو جائیں گے اور ابھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئی تعلیمی صورتحال جو ہے. پہلے جو پوسٹان کی تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی, ابھی ماشاءاللہ کافی امپرومنٹ آ رہی ہے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, اس صاحب کی باتیں آپ نے سنی. پہلے جو ہے شرح تعلیم کافی کم تھی لیکن اس میں ابھی بہتری آ رہی ہے. جہاں پہ کوہستان میں کافی سارے مسائل ہیں وہاں پہ کوہستان کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام کے لیے ایک ہمارے پاس خوشخبری بھی ہے. تو خوشخبری کی ہے کہ داسو ڈیم جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, کچھ عرصے میں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوگا. لیکن اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. آئیے آپ کو ڈیم کا وزٹ بھی کرواتے ہیں اور سائٹ پہ جا کے انشاءاللہ آپ کو باقی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین, دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے کوہستان کے مسائل پہ بات کی, اس کی تعلیم کے اوپر بات کی گئی, اس کی صحت کے کپتان کے پوسٹوں پر بات کی گئی. اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ کام بڑی تیز سے جاری ہے, جس سے کوہستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے. 4,500 میگا واٹ بجلی ایسے پیدا کی جائے گی. کوہستان نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ بجلی فراہم کی جائے گی. اس کے بعد اگر بات کی جائے داسو ڈیم کے متاثرین کے حوالے سے, تو جو 39 گاؤں ہیں تقریباً جو ہے وہ بے آباد ہوں گے اس ڈیم کی وجہ سے. تو وابدہ کا جو محکمہ ہے وہ پورے 39 گاؤں کو دوبارہ سے تعمیر کرے گا, دوبارہ سے لوگوں کو جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے طرز کی سطح پر جو ہے وہ گھر بنا کے دیے جائیں گے. تو ایک بہت بڑی خوشائن بات ہے جو پورے پاکستان میں یہاں سے بجلی فراہم کی جائے گی. تو سستی بجلی جب فراہم ہوگی پاکستان میں خوشحالی آئے گی. یہ جو کوہستان ہے یہ انٹرنیشنل سطح کے طرز کی سطح پر جو ہے وہ شاید دوبارہ ڈیولپ ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ 2025 میں اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو کوہستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی جو ہے وہ تقدیر بدل جائے گی. ہماری یہ چھوٹی سی کاوش تھی کوہستان کے مسائل آپ کے سامنے رکھے. کوہستان میں کیا کیا مسائل ہیں, ان کے تعلیم کو کتنا فکران ہے یہاں پہ آپ کو ہم نے بتانے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگلے کسی پروگرام تک کے لیے نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.